السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان ہے، پارہ نمبر ہمارا 19 ہے، اور الحمدللہ ہماری جو آیت نمبر آج 43 ہے، 43 نمبر آیت سے ہم آگے پڑھیں گے۔ کل بات جو کر رہی تھی کہ روایت میں تھا کہ ابو جہل جو تھا وہ کمبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتا تھا کہ کیا یہ جو نعوذ باللہ کم حیثیت اور بے مایا شخص کو اللہ نے اپنا نبی بنانا ہے، تو ہم تو بڑا دھوکے میں ہوتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ سورہ فرقان جو ہے مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا تھیم جو ہے توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور ان کے جو اولین مخاطب کون تھے؟ مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ جنہوں نے پتھروں کو، بتوں کو معبود بنایا ہوا تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور جو انکار کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ وہ ڈسکس کر رہے ہیں 43 آیت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ، الہ معبود، معبود، ہواہ، اپنی خواہش کو۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ معبود انسان جس کو اپنی بہت کہتے ہیں پریفرنس دے، جس کو بہت اوپر مقام پر رکھے، معبود اس کو کہا جاتا ہے، جس کا درجہ اوپر ہو، جس کے آگے کچھ بھی نہ ہو، جس کے سامنے کوئی حیثیت نہ ہو، کسی کی بھی کوئی حیثیت نہ ہو، کسی کی بھی حیثیت کوئی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں معبود۔ تو اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے ایک تو معبود جو تھے مشرکین مکہ کے، ایک تو بت وغیرہ تھے، ایک تو یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے تھے، دوسری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک جو ان کے معبود ہے وہ ہوا ہو، ان کی خواہشات ہے، خواہشات نفس، اپنی مرضی، اپنا دل، جو چاہے وہی کرنا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، اللہ نے جو کہتے ہیں کہ نفس کو معبود بنا لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی خواہش اس دین اور قرآن کے تابع نہ ہو جو میں لایا ہوں۔ اور ایک اور حدیث کہ سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، یعنی کہ دل۔ جیسے مثال کے طور پہ اذان ہو رہی ہے، الارم بجا ہے فجر کی نماز، اور انسان کے دل کر ابھی تھوڑی دیر اور لیٹ جاؤں، تھوڑی دیر اور لیٹ جاؤں، یا یہ کام کر لوں پھر اس کے بعد نماز پڑھ لوں۔ اور پھر پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو شیطان ہے وہ کہاں کنڈلی مار کے بیٹھا ہوتا ہے؟ دل پر، دل پر۔ اور یہاں میں نے جو ایک وہ بتاتی تھی واقعہ کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کہا اللہ جی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں جو شیطان ہے وہ کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو ان کو خواب میں اس طرح دکھایا گیا کہ جیسے پورا جسم جو ہے وہ شیشے کا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، اندر جو دل ہے، دل کے اوپر ایک مچھر بیٹھا ہوا ہے، اور مچھر نے اپنی لمبی سی ناک جو ہے وہ دل کے اندر پیوست کی ہوئی ہے۔ وہ شخص جس کا جسم دکھایا جاتا ہے کہ وہ جب اللہ کا نام لیتا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ جو مچھر ہے وہ اپنی ناک نکال لیتا ہے اس میں سے، دل میں سے، اور اس کے بعد جب وہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، زبان ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے، یا وہ شخص اب وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کے تابع ہوتا ہے، تو وہ اپنی جو چونچ ہے وہ پھر اس میں ڈال دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ یہ انہوں نے یعنی کہ انسان کا دل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے اب روزے آ رہے ہیں کہ نہیں دل ہم کیا کریں گے، اتنا کچھ کھائیں گے کیسے؟ اور بعض لوگ اتنے آرام طلب ہوتے ہیں کہ بھئی حج بہت سخت ہے، ہم سے نہیں حج ہوگا، جو دل میں آتا ہے بک بک، دوسروں کا دل دکھے کچھ بھی ہو، لیکن اپنی زبان انہوں نے چلاتے رہنا، دوسروں پہ حکمرانی کرتے رہنا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ لفافے میں لے کے جا رہا تھا، یعنی کہ باندھ کر، تو کہتے یہ کیا ہے، اس میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو کہتے گوشت ہے، آج دل کر رہا تھا گوشت کھانے کا۔
تو حضرت عمر نے کوڑا مارا. حضرت عمر ہر وقت کوڑا لے کے رکھتے تھے، اپنے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا. تو کہتے وہی کچھ کرو گے جو دل کہے گا؟ کیا وہی کچھ کرو گے کہ دل کرے گا؟ کہ دل جو کہے گا تو وہی کریں گے. تو اس کے بعد جو ہے کہ خواہش نفس جو ہے وہ انسان سے بڑے گناہ کرواتا ہے. وہ آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ دل کہ جب آپ خواہش نفس کے پیچھے لگ جائیں گے، دل کی مرضی کے پیچھے لگ جائیں گے، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا. اللہ نے تو جو کہتے ہیں نا کہ جنت جو ہے تو وہ تو انتہائی سخت رستے پہ ہے. جنت کا رستہ جو ہے، رب کا رستہ جو ہے وہ تکلیفوں والا ہے. وہ صبر کہیں شکر، کہیں تکلیفیں مصیبتیں. تو لیکن جہنم جو وہ خواہشات سے ڈھک دی ہے، جو مرضی کرو، جو دل آئے کرو، موجیں کرو، کوئی بات نہ دیکھی جائے گی. ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، ایک دفعہ سنا دو، اب موقع ملا ہے، اس کو ابھی پکڑ لو. ابھی جو ہے وہ کسی کو موقع مل گیا بے عزتی کرنے کا، پکڑ لو، کر لو. تو جو کہتے ہیں نا خواہشات نفس، تو اس کے پیچھے چلنا وہ آپ کو رب سے دور کر دے گا، رب سے دور کر دے گا. تو یہاں جو ہے کہ اس وقت کے جو ماحول کے مطابق، اس وقت کے مطابق جب یہ سورہ فرقان اتری تو اللہ نے ان کے جو کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کی جو کہتے ہیں نا کہ نافرمانی کو، کہ کس وجہ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں. اس وجہ سے ایک تو یہ بظاہر جو ہے یہ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بتوں پر. دوسرے ان کی یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ٹوک لگتی ہے. زیور پہنا جا رہا ہے لیکن اللہ کہتا ہے اس کو زکوٰۃ دو. تو یہ کیا ہوا؟ ٹوک لگی نا اس بات پہ. ٹھیک ہے کھاؤ پیو 11 مہینے، 1 مہینے روزے رکھو، ٹوک لگتی ہے نا اس پر. پھر اس کے بعد جو کچھ بھی کیا ٹھیک ہے اپنا کرو، کھاؤ پیو، جو بھی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، ٹوک لگتی ہے نا. کوئی آگے سے کوئی اگر بات کر جائے تو صبر کر جاؤ، چپ ہو جاؤ، ٹوک لگتی ہے نا. اب یہ جو ٹوک لگتی ہے نا ٹھک 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 ٹھک، یہ تو پھر وہ کہتے یہ تو بھائی بڑی ذلت کی بات ہے. ہم تو بہت ہی کہتا نہیں کہ یہ تو ہم پھر بڑا ہمارا کھانا خراب ہو جاتا کہ ہم تو جی پیچھے لگ جاتے. تو اللہ نے کہا یہ جو ہے نا کہ جو دماغ پہ جو بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ عاجزی، انکساری، رب کو ماننا، اپنے دل کو معبود ماننا، میں یہاں کیا میں، اور پھر یہ میں سے پھر جب ہم پہ آ جاتے ہیں، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، ہم یہ کھانا پسند کرتے ہیں. جب یہ میں اب ہم پہ آ جاتی ہے، پھر ہم اپنے بڑا جو کہتے ہیں نا کہ شہرت پرستی، عزت پرستی، جاہ پرستی، جو کہتے ہیں نا حکومت پرستی، اولاد پرستی بھی تو ہوتی ہے نا. بچوں کو راضی کر دیں، دنیا کو راضی کر دیں. یہ ہمارا دل کر رہا ہے ہم ایسے کریں، ایسے کپڑے پہنیں، ایسے جائیں، بچوں کو یہ دیں، بچوں کو وہ دیں، بچوں کی باتیں ماننا. یہ کیا ہوگا؟ یہاں میں صرف وہ ایک حدیث آپ کو یہاں کوٹ کروں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بدترین حالت میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دی. تو اس میں کون ہے؟ والدین جو اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے تو ان کو اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے افا انتا تکونو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر آپ ہو جائیں گے علیہ ان پر وکیلا، نگہبان. یہاں ڈائریکٹ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افا انتا کہہ کے کہ جیسے یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے جو ہے یہ قرآن پاک ہم سے مخاطب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے ہمیں بھی بتایا گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ نبی جس کا دل ہی، جس کی خواہشات نفس ہی اس کا معبود ہے، تو جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ جو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، جس کو کوئی بھی نہیں، جس کے لیے کوئی بھی جو کہتے ہیں نا کہ حیثیت کوئی نہیں رکھتا، تو اس کے آپ کو کیا، اس کے کیا نگہبان ہوں گے، اس کو اپنے پیچھے کیا لگائیں گے اس کو.
اس کو کا کیا نگہبان اس کے کیا بنیں گے، اس کی کیا نگرانی کریں گے، اس کی کیا نگرانی کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کو نہ سمجھا سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو تھا کہ ان کی جو کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا ان کا جو گناہ، اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی، کہ جو بھی خواہشات نفس کے پیچھے چلے گا، جو دل کی مرضیوں کے پیچھے چلے گا، وہ کیسے پھر اللہ کے قرآن پہ چلے گا، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے گا؟ وہ تو بہت بھاری ہو جائے گا نا، کہ سنتوں کو زندہ کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکموں پر چلنا، رب کو راضی کرنا. وہ جو تقوی کا جو ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک سٹینڈرڈ ہے، تقوی والی زندگی، تقوی والے لوگ، متقی لوگ، تو وہ پھر وہ تو نہیں رہے گا نا، تو وہ تو ہوگا نہیں. تو افانتا تکون علیہ وکیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کے نگران بنیں گے؟ یعنی کہ ان کا تو معبود ہی کچھ، اللہ نے پہلے جو الہہ ہوا ہو، ان کا تو معبود ہی کوئی ہے، تو اس نے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں، ان کا کوئی معبود نہیں ہے، پھر وہ اللہ کو کہاں معبود مانیں گے؟ ام تحسبو، کیا آپ سمجھتے ہیں، انا اکثرہم، اب یہاں اکثرہم جو اللہ نے لفظ لگایا ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ آنے والے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ اس چیز کی پیشن گوئی تھی کہ ان میں سے اکثریت جو ہوگے، زیادہ تر لوگ ہوں گے، جب اسلام بہت زیادہ پھیل جائے گا تو اس کے بعد ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے. جیسے خالد بن ولید، احد کی جو لڑائی ہوئی تھی، کہ جو پانسا پلٹا تھا اور جتنا نقصان ہوا تھا، تو وہ خالد بن ولید جو تھے، وہ ان کی جو کہتے ہیں نا کہ سارا حکمت عملی، کیونکہ وہ کفار کی طرف سے تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ مرتے دم تک وہ پھر ایسے مسلمان ہوئے کہ مرتے دم تک ان کی تلواریں جو تھیں وہ اسلام کے نام پر ٹوٹتی رہیں. ابو جہل جو اتنا وہ دشمن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کا فرعون ہے، اور بیٹا اس کا اکرمہ بن ابی جہل، تو وہ کیسا تھا، کیسا ایمان تھا کہ قرآن کھولتے بھی ہوش ہو جاتا تھا. تو اسی لیے اللہ نے کہا ام تحسبو، کیا آپ سمجھتے ہیں، انا اکثرہم، کہ ان میں سے اکثر لوگ، یسمعون، وہ سنتے بھی ہیں، او یعقلون، یا عقل رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ نے کہا ہاں، یعنی کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سن بھی لیں گے اور عقل بھی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اب ہم قرآن کو سمجھ کر سن رہے ہیں، تو سننا جو ہے وہ عقل کے دروازوں کو نوک نوک کرتا ہے، عقل کو روشن کرتا ہے. تو اگر آپ قرآن سنیں گے، قرآن کی بات سنیں گے، رب کا پیغام سنیں گے، اپنی زبان میں سنیں گے. بعض لوگوں کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھیں گے، اور جب سیکھیں گے تو تبھی ہماری کوئی عقل میں نوک نوک ہوگی. تو اللہ نے کہا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، عقل رکھتے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ اسی بات سے کہ جن کی خواہشات نفس جو ہے وہ معبود ہے، انہم، نہیں، وہ تو ہے، الا مگر کل انعام، اللہ کہتے ہیں وہ جانور ہے. اللہ نے یہاں جانور کہہ دیا، یعنی کہ بات وہی ہے، اسی سے ٹچ ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ اگلی آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے کہ جو اپنی خواہشات نفس کو الہ بنایا ہوا ہے وہ جانوروں جیسے ہیں. اور پھر اللہ اپنی بات کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم نہیں، بلکہ ہم اضلوا سبیلا، بلکہ بدترین، اس سے بھی بدترین یہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. کیوں اب یہاں کیوں کیا ان کو جانور کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جانور جو ہے ان کا بھی وہ جو کوئی دل آتا ہے وہی کرتا ہے. جیسے گائیں، کبھی بھینسیں، گائیں، کبھی دیکھا کہ دن میں بھی جگالی کر رہی ہیں، کبھی سو رہی ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں. تو جانوروں کا یہی کام ہے، صرف کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جب دل کرا سو لیا، جب دل کر لیا کھا لیا پی لیا. تو اللہ نے کہا یہ بس اپنی خواہش جانور ہیں یہ تو پھر اللہ نے کہا نہیں، ایک دم سے جیسے نا، یعنی کہ فوراً اللہ نے کہا نہیں، بلکہ زیادہ. کیوں؟ کیونکہ جیسے بکریوں کا ریوڑ ہے، آپ کوئی پیٹ پالتے ہیں تو آپ جب آواز دیتے ہیں کو آپ ان کو کھانا ڈالتے ہیں، گھر میں بلی پالی یا مرغی یا بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں،
تو وہ ان کو آواز، وہ گڈریے کی آواز فوراً سنتا ہے، پورا ریوڑ جو پورا سنتا ہے، اور وہ وہیں رک جاتا ہے جیسے ہی کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ تو پھر مالک کو، خالق کو پہچانتا، اپنے رازق کو پہچانتے ہیں جانور. ان کو پتہ ہے کہ وہ جی اب روٹی کے لیے ہمیں بلا رہا ہے، ہم اناج کے لیے، ہمارے دانے کے لیے ہمیں بلا رہا ہے، تو لپکتے ہیں اس طرف. اللہ نے کہا نو، جانور جو ہے تو اس کو بھی کوئی ہے سمجھ بوجھ. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے کہا جانور نہیں، جانوروں سے بھی بڑھ کر ہے. کتنی، یعنی کہ سمجھ لے کہ یہ بدبختی والی بات ہوئی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا میری امت سے جو مجھے سب سے زیادہ خوف ہے خواہشات نفس کے پیچھے چلنے کا ہے، اور لمبی لمبی امیدیں، وہ تو ویسے ہی آخرت کو بھلا دیتی ہیں. کتنا خوف کی یعنی یہ بات ہے کہ نفس کی جو خواہش کا جو اتباع کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلاک کرنے والی ہیں یہ چیزیں. جو نفس کے پیچھے لگے گا، جو دل کرے گا، کنجوسی کی اطاعت ہوگی، یعنی کہ دل نہیں کرے گا کسی پہ پیسہ خرچ کرنے کو، یا کوئی زکوٰۃ صدقہ خیرات. آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، جب اللہ نے کہا دے دو، نکالو تو میں تمہیں دوں بڑھا چڑھا کے. اور اپنے نفس پہ اترانا اللہ نے کہا سب سے سخت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تباہ کر دیں گی یہ چیزیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے نا کہ ایسی ایسی جو مثالیں دے کر کارخانے قدرت کی، کہ جن کو سن کر توحید، بڑائی، بزرگی اور دین کی صداقت کا علم ہو جاتا ہے کہ واقعی کہ یہ جو سارے کام ہے کارخانے قدرت، یہ اس کے پیچھے جو رب ہے وہ بہت بڑی ذات ہے. تو اللہ اپنی قدرت کی بعض نشانیاں بتا رہا ہے تاکہ معرفت ہو جائے، کہ پہچان ہو جائے. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک بات چھپی ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں الم ترى الی ربی کا کیفا، کیا تم یہ نہیں دیکھے کہ تیرا رب ظاہری بات ہے بنانے والا، ذرے سے کمال کو پہنچانے والا، اور جس نے تجھے پیدا کیا ہے، پیدا کر کے تیرے لیے سارا سامان. اب یہاں رب کا لفظ ہوا، ربی کا، تیرا رب، کیفا کس طرح، مد ذلہ، سائے کو مد کرتا ہے، دراز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب پوری یعنی کہ یہ کر کے میں سمجھاتی ہوں کہ جیسے صبح ہوتی ہے، اب اس وقت سایہ کیا ہوتا ہے، لمبا سا سایہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر چاہتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس پہ میں قدرت کی نظر نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو سایہ اس کو نہ میں پھیلاتا، تو اللہ کہتے ہیں اس کو ساکن رکھ دیتا. جیسے آپ مثال کے طور پہ لائٹ ہے، لائٹ آن آف کر دو بس. تو اللہ نے کہا ثم جعلنا الشمس، پھر میں نے سورج کو اس پر بنا دیا، علیہ دلیلا، ایک دلیل کے طور پہ، علامت کے طور پہ. یعنی کہ جیسے اب آپ اپنے طور پہ گھر میں لائٹ آن کرتے ہیں، ایک بلب اور لائٹ فکس جگہ پر ہے، لائٹ آن ہوتی ہے وہیں اور بلب بند ہو وہیں، جس چیز کا سایہ نظر آ رہا ہے یا جس چیز کا، تو بس لائٹ بند ہوئی. لیکن اللہ نے کہا سورج جب نکلتا ہے تو سائے لمبے سے ہوتے ہوتے ایک دم سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور پھر دوسری طرف لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جیسے سورج ایک طرف سے نکلتا ہے دوسری طرف جاتا ہے، سائے ایک طرف سے لمبے ہوتے ہوتے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر دوسری طرف پھر لمبے ہو جاتے ہیں. اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر سورج نہ ہوتا، اور ویسے بھی ایک اللہ تعالیٰ جو سین کہتے ہیں نا آسمان پہ، صبح سے شام تک آسمان کے کتنے پیارے رنگ بدلتے ہیں، کتنے سینز بدلتے ہیں، تو انسان بور ہو جاتا اگر سورج بس آتا اور بند ہو جاتا، روشنی آتی یا بند ہوتی. اللہ نے کہا کتنی خوبصورتی سے چڑھتا ہے، عروج پہ پہنچتا ہے، پھر ہلکا ہلکا، یعنی کہ اس میں خوبصورتی، اللہ نے اس میں بھی سکون رکھا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری اللہ نے کہا کہ دیکھو ہر چیز پیدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو بڑھتی ہے اور پھر گھٹتی ہے. اللہ نے کہا اسی طرح کہ میں نے یہ زندگی اور یہ دنیا، یہ کائنات، یہ بڑھتی اور یہ پھیلتی جا رہی ہے، انسانیت بھی پھیلتا جا رہی ہے. اللہ نے کہا آہستہ آہستہ اس کو میں سمیٹ رہا ہوں، پھر سمٹے گی، ختم ہو جائے گی. تو انسان جیسے کہتے ہیں نا کہ سورج نکلتا ہے اور آہستہ 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 ہم کہیں بھی نہیں کرتے کہ یہ سٹل ہو جائے،
کیونکہ جو دوپہر ایسے دھوپ رہے، جیسے شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، تم کہتے ہیں ہائی دھوپ میں مزہ آ رہا ہے بیٹھ کے، بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں. کچھ لوگوں کو شام اچھی لگتی ہے، ہائی یہ شام کا منظر اسی طرح رک جائے. اور سورج ڈوب جاتا ہے، ہائی ہم روک لو، ہائی رات نہ ہو. کچھ لوگ رات سے خوف زدہ، کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کیوں؟ ثم قبضنہ الینا، اللہ تعالیٰ کہتے ان سب کو میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں، میں سمیٹ لیتا ہوں. قبضیں یسیرا، اپنی طرف آہستہ آہستہ اس کو سمیٹ لیتا ہوں. آ جاؤ میرے تار. اللہ نے کہا اسی طرح تم بھی، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کب بڑے ہو جاتے ہیں. ماؤں سے پوچھیں جن کے بچے کہ کیسے پتہ بھی نہیں لگا کہ جی چھوٹے بچے کبھی کھیلتے تھے، آہستہ آہستہ نرسری، پریپ، اسکول، کالج، اور پھر شادیاں ہوئیں، اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے. تو ہائے پتہ ہی نہیں لگا کب بڑے ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگا. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اے انسان تجھے بھی نہیں پتا، تو اسی طرح آتا آتا میری طرف اسی طرح ایک دن آ جانا. تم روک سکتے ہو کسی وقت کو، کسی لمحے کو، کسی یادوں کو پکڑ سکتے ہو، روک سکتے ہو. اللہ سب میری طرف سمٹ کے آ رہے ہیں. بتانے کا مقصد اللہ نے کہا ایسے ہی میری طرف تم سب نے بھی، میں نے سب کو اسی طرح سمیٹ لینا ہے. یہ جو سائے اسی طرح سمٹ رہے ہیں، لمبے ہو رہے ہیں، زندگی یوں کہ زندگی پھیل رہی ہے، سکڑ رہی ہے، نہیں، سب میری طرف آ جائے. اللہ کہا اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیتا ہوں میں. وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی تو ہے، وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، جس نے تمہارے لیے بنائے رات کو، لیلہ کو، رات کو، لباسا، پردے کی جگہ، پردہ، والنوم، اور پھر اس پردے میں کیا؟ نوم، نیند کو، سباتا، راحت. لیکن اب کیا ہے؟ رات کو ہماری تو شروع ہی رات کو، دن تو چڑھتا ہی رات کے وقت ہے، رات ہی کو تو شروع ہوتا ہے. اب یہ اکثر رمضان میں یہ بہت یہ نیا ٹرینڈ چل گیا کہ جی ساری ساری رات جو ہے وہ جو کہتے ہیں باہر رہنا، جاگنا، اور پورا دن روزہ رکھ کے سونا، پورا دن رکھ کے. یعنی کہ کیا یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ قدرت سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، قدرت سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. تو جب قدرت سے جو چیز چھیڑ چھاڑ ہو وہ ہمیشہ نقصان میں جاتی ہے، وہ آپ کے اگینسٹ جائے گی. آپ جس مقصد کے لیے کریں آپ کبھی اس مقصد کو پا نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ نے جس چیز کو کیا ہے، بنایا، جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے رات کو پردے کی جگہ بنائی ہے چیز، اور پردہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی چیزوں کا پردہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد نیند لو، نیند راحت ہے. تو جو کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے حق حلال سے اور اللہ کی حکم پر جو چل کے جب رات کو جو سوتے ہیں نا، تو وہ ان کو واقعی سکون راحت ملتا ہے، ان کو واقعی یہ سکون اور راحت ملتا ہے. تو ورنہ جو اللہ کے حکموں پر نہیں چلیں گے تو ان کے لیے راحت کہاں، ان کو بے چینیاں ہی رہیں گی. جنہوں نے زندگی رب کے حکم کو کہتے ہیں نا وہ کاٹ کر، یا کسی بھی رب کے حکم سے چھیڑ چھاڑ کر کے، تو جب وہ اس کی زندگی ہوگی، اس کو نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، وہ اس کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اپنا محاسبہ تو کرے کہ کس وجہ سے نیند نہیں آ رہی، کہاں غلطی کی ہے جو پچھلی زندگی میں، کدھر کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ رب کا جو حکم تھا، یا اس قرآن کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے، اس پہ ہم نے حکم جو ہے اس پہ نہیں چلے، تو پھر کیا ہوا ہے؟ تو پھر کی نیندیں اڑی ہیں، پھر کی نیندیں جو کہتے ہیں نا وہ برباد ہو گئی ہیں، راحت کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ کرے وَجَعَلَ النَّهَارَ، دن کو تو میں نے بنایا نشورا، اٹھنے کی جگہ، زندہ ہونے کی جگہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہم بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْیَا، تو اللہ کے نام سے ہی، اور وہ جو اس کے بعد صبح اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو اس کا مطلب ہے کہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی نیند، یہ نشورہ کا لفظ استعمال کیا ہے. نشورہ ہوتا ہے زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا. تو نیند کیا تھی؟ اس سے پہلے نیند تو وہ چھوٹی سی موت تھی، نیند موت کی بہن ہے. تو اللہ اس آیت میں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ پہلے والی بھی آیت، اس کا مقصد بھی ایک تو بظاہر جو دکھائی اللہ نے کہ یہ میری قدرت ہے، وہ دیکھو، یہ نظارہ دیکھو،
اور دوسرا اللہ نے دن اور رات کا بھی بتایا. اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے چھوٹی سی نیند، چھوٹی سی موت کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر سکتا ہوں میں. چھوٹی سی زندگی ملتی ہے وہ، کیونکہ پھر رات کو پھر موت ہونی ہے. ہر روز ہم سوتے ہیں، ہر روز ہم جاگتے ہیں، یعنی کہ ہم ہر روز اس چیز کو جو کہتے ہیں پریکٹس بھی کرتے ہیں، آبزرو بھی کرتے ہیں کہ چھوٹی سی موت، چھوٹی سی زندگی. تو اللہ نے کہا یہ لمبی سی موت کے بعد لمبی سی زندگی کیوں نہیں ہوگی؟ لمبی سی موت کیا؟ جیسے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہمارے دادا پردادا یہ جو بوسیدہ ہڈیاں، اور بعض اوقات تو قبروں کی بوسیدہ ہڈیاں لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھینکتے تھے. لو یہ میرے فلاں کی ہے ہڈیاں، اس کو تو پہلے اٹھاؤ نا، پھر ہم یقین کریں گے کہ واقعی دوبارہ اٹھنا ہے. تو اللہ بتا رہا ہے کہ روز پریکٹس کرتے ہو نا چھوٹی سی زندگی، چھوٹی سی موت کی، تو کیا یہ لمبی سی موت کے بعد کیا لمبی سی زندگی نہیں ہوگی کہ جس میں تمہیں وہ جہنم اور جنت والے جو باتیں ہیں وہ ہوں گی پوری؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اس آیت میں، یا جہاں بھی یہ زندگی ہے، یہ رات اور دن کا، اللہ نے کہا یہ یقین رکھ لو کہ چھوٹی سی موت کے بعد تم صبح پھر اٹھ کے اپنے زندگی کے کاموں میں لگ جاتے ہو، اور ایسے ساری چہل پہل جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور بلکہ ایک دم سے زیادہ فریش ہوتے ہو. جب کبھی ہم سو کے اٹھتے ہیں ہم کتنے فریش ہوتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم سائنس کی بات پہ بڑا یقین کرتے ہیں. سائنس کیا کہتی ہے کہ جب انسان سوتا ہے اور بڑی اچھی نیند لیتا ہے، پوری نیند، تو وہ اس کی جسم کی جو توڑ پھوڑ، سارا دن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ خود بخود اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے، وہ خود بخود ریپیئر ہوتی ہے. وہ خود بخود اللہ نے کہا ریپیئر ہوتا ہے، ہر چیز، سارے آرگن سکون ہو جاتا ہے، اور صبح ایک دم سے فریش. اور اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں پوری نیند لیں، پوری نیند لیں، فلاں بیماری فلاں بیماری، بس آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے. کہ نیند اتنی اہم ہے. نیند کا لفظ اللہ نے کہا ہے سباتا ہے، اور وہ سورہ نبا میں بھی تھے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. ہماری والدہ ہم جب سونے کے لیے لیٹتے تھے نا، تو سب ہم نے دعائیں پڑھ لینی کہ چلو آیت الکرسی پڑھ لو، دعا پڑھ لو. تو پھر ہم نے کہنا اچھا ممی ابھی نیند نہیں آ رہی کہ لائٹ نہیں، تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو وہ کہتی سائد کا ورد کرو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. تو اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے نیند کو راحت بنایا. تو نیند جب راحت ہے، راحت کے بعد انسان فریش ہو جاتا ہے، اس کو ملٹی وٹامن سارے اس کے سارے سمجھنے مل جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس کے بعد تو جب میں نے تمہیں قیامت والے دن تمہیں اٹھانا، تم نے ایسے فریش ہونا ہے کہ ایک دم سے. اور وہ جب تم اٹھو گے، کیونکہ اور وہ بلکہ زیادہ فریش ہوگے. دوبارہ نئی زندگی جب ملے گی تو اس کے بعد کیا ہو؟ کیونکہ اس کے بعد ہمیشگی والی زندگی ملنی ہے. اب یہ دیکھو کہ ہمیشگی والی زندگی کہاں ملنی ہے، کدھر ٹھکانہ ہونا ہے. وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نعیم کے وارثوں میں سے بنائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ غور کرو، یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بھی میری ایک عنایت ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی تو ہے، وہ ذات اللہ، ارسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہوا کو، بشرم بین یدئی رحمتی ہی، جو کیا چیز ہے، خوشخبریاں دیں. ہوائیں جو ہوتی ہیں، جیسے وہ پیچھے پڑا تھا ہم نے جو قوموں پہ عذاب آیا تھا، جن پہ ہوا سے عذاب آیا، اور جس پہ بادلوں میں سے عذاب آیا، تو وہ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو ہوائیں تھیں. اللہ نے کہا نہیں، یہاں میں دوسری ہواؤں کا ذکر کروں جو خوشخبریاں لاتی ہیں. کس کی؟ رحمتی، اس کی رحمت. اب اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ ہوا پہلے آتی ہے، اور جیسے ابھی رجب، شعبان، اور اس کے بعد رمضان. تو رجب جو تھا وہ ہوائیں تھیں، خوشخبریاں تھیں، اور شعبان بادل، کے بادل آ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب رمضان رحمت برسنی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوشخبریاں جو میری رحمت کی پہلی ہوائیں کہ ہائے بارش ہونی ہے. وَأَنزَلْنَا، اللہ کہتے ہیں رحمت کیا ہے؟ میں نے کیونکہ نازل کرنی ہے، میں نے بھیجنی ہے، آہستہ آہستہ سے اتارنی ہے، من السمائی، آسمان سے، ماءً، پانی طہورا. اس کا مطلب بارش کا پانی ہر حالت میں ہر طرح پاک ہوتا ہے. اللہ نے اس کو پاک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو
بارش میں نہانا بہت بہت پسند کرتے تھے، شوق سے نہاتے تھے، یہاں تک کہ ہاتھ اوپر کہتے یہ میرے اللہ کے عرش سے ڈائریکٹ آ رہی ہے، سیدھی اللہ کے عرش سے آ رہی ہے. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یعنی کہ خوشی سے نہاتے کہ ان کے جو کندھوں سے وہ جو کہتے ہیں نا ان کی جو کملی ہے وہ گر جاتی ہوتی تھی، کہ وہ بھیگ کے اتار دیتے تھے کہ میں پورا کا پورا بھیگ جاؤں. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا کہ میں نا بادل کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو جبرائیل امین نے کہا کوئی بات نہیں، میرے ساتھ فرشتہ ہے تو وہ بادلوں پہ مقرر ہے، آپ ان سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تو پوچھا کہ بادل کیا ہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ ہمارے پاس تو اللہ کا حکم آتا ہے کہ فلاں فلاں بستی میں اتنے اتنے قطرے برسانے ہیں، اتنے اتنے قطرے برسانے ہیں، ہم تو تعمیل کرتے ہیں. تو اللہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے کہ جو بارش ہے کتنے قطرے کہاں گرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پاک پانی ہے، اور اتنا پاک پانی ہے، اب اس کے کیا کیا استعمال کیا ہے؟ لِنُحْيِيَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک تو یہ پاک صاف ہے کہ پینے کے لیے، بس یہ آیت مکمل کرنی ہے. اللہ کہتے ہیں دوسری اس سے میں زندہ کرتا ہوں بھی بلدتن میتا، مردہ زمین کو. مردہ زمین ظاہری بات ہے کہ مٹی دھول اور سوکھی زمین ہو، جب اس پہ بارش پڑے گی وہ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت ہے نا. اللہ نے کہا وہ میری رحمت ہے، پھر وہ پاک پانی ہے. وہ رحمت والا پاک پانی جب زمین پہ پڑے گا تو وہ مبارک اور برکت والا، تو اس سے پھر مردہ زمین جی اٹھے گی نا، پھر فصلیں، کھیت کھلیان، پھل اناج سب اگیں گے. اور اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے؟ وَنُسْقِيَهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم اس کو پلاتے ہیں وہ پانی. کیوں؟ کیونکہ ندی نالوں نہروں کنوؤں میں زمین کے سوتوں میں چلا جاتا ہے، جہاں سے ہم پھر وہ کہتے ہیں نا موٹریں پمپ لگا کے ہم پانی پینے کے لیے بھی نکالتے ہیں، نہروں کو سراب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ پانی پیتے ہیں، وہ بارش کا ہی پانی تو اوپر سے آتا ہے. تو اس طرح اللہ کہ مما خلقنا، اللہ کہتے ہیں جو جو میری مخلوق میں نے پیدا کی ہے، کون سی؟ انعامن جانور، واناسیہ کثیرہ بہت سے آدمی، کثیر لوگ کثرت سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پھر جانور اور انسان پیتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ میری تقسیم ہوتی ہے کہ میں نے کہاں بینہم لیذکروا، تاکہ تم نصیحت تو پکڑ لو. اب کئی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے، کہیں کہیں میں کم ہوتی ہے، کہیں برف باری ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میری تقسیم ہے، مجھے پتہ ہے کہاں کتنا برسانا ہے. اب تھل میں، تھر پارکر میں اور ادھر ریگستانوں میں، بس وہاں جتنی ہے بارش ہونی ہے یا جس طرح ہونا ہے اللہ نے وہاں دیکھ لیں. نہیں ہے تو رب اللہ نے کہا یہ میری مرضی ہے، یہ میری تقسیم ہے. اللہ کہتے نصیحت پکڑ لو. یعنی کہ اس کا یہاں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہی بتا رہا ہوں، یہ میری تقسیم ہے. یہ جو تم اترا رہے ہو، کسی کو سرداریاں مل گئی ہیں تو کسی کو کچھ مل گیا ہے، تو کوئی سمجھ رہا ہے میں گورا ہوں تو کوئی وہ فلاں کالا ہے، فلاں امیر ہے، فلاں فلاں برادری کا ہے، فلاں فلاں کو عہدہ مل گیا، کسی کو مال اولاد زیادہ دے دیا، کسی کے پاس یہ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میری تقسیم ہے، یہ میری تقسیم ہے، یہ میں جہاں چاہوں جس کو چاہوں جس طرح مرضی کروں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبول نہ کیا اکثریت لوگوں، اکثر الناسی اکثریت لوگوں کی نے، الا کفورا، اللہ کہتے ہیں نہ شکری کو، نہ شکری. اللہ کہتے ہیں نہ شکری. اللہ کہتے ہیں میں اتنی اتنی بتا رہا ہوں، کہیں کہاں کس طرح طریقوں سے سمجھا رہا ہوں. نہیں اگر اندر کی بات سمجھ آتی تو اللہ کہتے ہیں سیدھی سیدھی سی چیزیں دیکھ کے ہی مجھے سمجھ لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، میری قدروں کو تو دیکھ لو، میری بزرگیوں کو دیکھ لو، میری طاقتوں کو دیکھ لو، میری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری معرفت پہ آ جاؤ، میری معرفت پہ آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شاید سمجھ آ جائے، لیکن پھر بھی نہ شکری. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے. ہماری کلاس کا وقت ختم ہو گیا. اللہ شکر کرنے کے لیے بہت سے موقع دیتا ہے، انسان ہی نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما.
اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ ایسی شفائیں دے دے، اللہ کوئی بھی بیماری باقی نہ رہے، اللہ شکر کرنے والا بنا دے، اللہ نسلوں میں خیر رکھ دے، اللہ رمضان کے لیے اللہ ہمیں چن لے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں بنا لینا، یا الہی ہماری کوششوں کو اللہ اپنے لیے قبول فرما لینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ